افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد افغان طالبان کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور افغانستان کے 85% حصے پر اس وقت افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور دنیا کا سپر پاور اپنے تمام تر وسائل اور ٹیکنالوجی کے باوجود بھی لوکل مجاہدین کے گروپ جن کی بمشکل تعداد 50,000 کے قریب ہے ان سے اتنی بری طرح مار کھا رہا ہے کہ اس کو چھپنے کے لیے زمین بھی دستیاب نہیں اور پورے افغانستان میں جہاں بھی امریکن فوجیں موجود ہیں ان پر افغان طالبان حملہ آور ہو کر تباہی مچا رہے ہیں اور اس طرح پورا کا پورا افغانستان اس وقت جنگ کی حالت میں افغانستان میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں کی عوام سے لے کر غیر ملکی تک بھی محفوظ نہیں ہے اور ان حالات میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا اور بھی مشکل کام ہو چکا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے انڈیا کے بہت بڑے فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی طالبان اور افغان فورسز کے درمیان اسپائن مولک ایریا میں جاری کانفلکٹ کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسپائن مولک ایریا کی تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت ہی اہم بارڈر کراسنگ ہے۔ کچھ دن پہلے طالبان نے اسپائن مولک پر قبضہ کر لیا تھا۔ افغان طالبان کے اس قبضے کے بعد افغان فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اس علاقے کو ری کیپچر کر لیں۔ چونکہ پاکستان اور چائنا اس وقت افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے پاکستان نے اس دوران افغان فورسز کو یہ کہتے ہوئے دھمکی دی کہ اس علاقے میں بہت سے پاکستانی سٹیزن موجود ہیں، اگر افغان فورسز نے یہاں حملے کی کوشش کی تو پاکستان اپنی ایئر فورسز کے ذریعے بومبنگ اٹیک کر دے گا۔ تو ریسنٹلی اس علاقے میں افغان طالبان اور افغان فورسز کے درمیان بہت سی کانفلکٹ ہوئی تھیں اور انہی کانفلکٹ کو انڈیا کے بہت بڑے ایوارڈ وننگ جرنلسٹ کور کر رہے تھے۔ ان کانفلکٹ کو کور کرتے ہوئے دانش صدیقی شہید ہو چکے ہیں۔ دانش صدیقی بہت ہی عرصے سے افغان فورسز کے ساتھ ٹریول کرتے تھے اور افغانستان کے اس پورے کنفلکٹ کو بہت دیر سے کور کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان پر دہشت گردوں کا حملہ ہو چکا ہے اور اس حملے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ آج کے دن اس کانفلکٹ کو کور کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اگر بات کی جائے دانش صدیقی کے کیریئر کی تو ان کو روہنگیا کرائسس کی گراؤنڈ رپورٹنگ کو کور کرنے کی وجہ سے پولیٹزر ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ انہوں نے اپنی فوٹوگرافی کے ذریعے سوشل ایشو کے بارے میں شعور اجاگر کیا۔ پولیٹزر ایوارڈ امریکن گورنمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کی نامزدگی کے لیے پولیٹزر ایوارڈ کی کمیٹی سے مدد لی جاتی ہے اور کس کو یہ ایوارڈ ملے گا اس چیز کو ڈیسائیڈ یونیورسٹی آف کولمبیا کرتی ہے اور ان کو روہنگیا ایشو کو لے کر لی جانے والی فوٹوگرافی کی بنیاد پر پولیٹزر ایوارڈ ملا۔ ان فوٹوگرافز کی مدد سے دنیا کے سامنے روہنگیا میں جاری ظلم کی حقیقت سامنے آئی ہے۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار خود امریکہ ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوجیں افغانستان سے نکالی ہیں وہ غلط تھا۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے اپنے کچھ فوجی افغانستان سے نکالے تھے لیکن انہوں نے اپنی ساری فوج کو ایک ساتھ نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ امریکہ کے عام لوگ اور امریکن اتھارٹیز اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ٹرمپ کے پاس الیکشن سے پہلے یہ آپشن موجود تھی کہ وہ جلدی سے اپنی فوجیں نکال کر اپنا نام چمکاتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اپنی پوری فوج افغانستان سے نکال لی ہے اور اب ہمارے جوان افغانستان میں نہیں مریں گے۔ یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ٹرمپ حاصل کر سکتے تھے لیکن ٹرمپ نے ایسا کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ حالات خراب نہ ہوں اور کہا سیکیورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے کچھ فوجی یہاں پر موجود ہونے چاہیے۔ لیکن الیکشن کے بعد جو بائیڈن نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی وقت میں افغانستان سے نکل جائیں گے، جس کے بعد طالبان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کے وہ علاقے جہاں پر افغان فورسز کا قبضہ تھا ان پر حملہ کر کے اپنا قبضہ کر لیا اور ان وجوہات